من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور وہی علم سے متعلقہ چند گزارشات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ علم کے اوپر میں کافی کلام کر رہا ہوں کیونکہ جتنی بے رغبتی فی زمانہ اس قیمتی ترین چیز سے عوام الناس میں، مسلمان عوام میں پائی جاتی ہے، وہ اور کسی چیز سے اتنی بے رغبتی میں نے نہیں دیکھی ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی قیمتی دولت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہزارہا مسائل خود حل کر سکتا ہے، بہت گناہ اور ثواب میں تمیز کر سکتا ہے، نیکی بدی میں کر سکتا ہے، حرام حلال کے اندر فرق محسوس کر سکتا ہے، پاک و ناپاک کو پہچان سکتا ہے۔ اب اس سے خود ہی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہ علم نہ ہو تو پاک کو ناپاک، ناپاک کو پاک، حلال حرام بنا لے گا، حرام کو حلال سمجھے گا، گناہ کو ثواب اور ثواب کو گناہ سمجھا جائے گا، ہدایت کو گمراہی، گمراہی کو ہدایت سمجھ کے اختیار کیا جائے گا، جو ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے۔ یہ جو بہت ساری عوام الناس غلط کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے اور اس میں پھر پکی ہو جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ علم سے دور ہیں۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے دینی ادارے چل رہے ہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک انگلیوں پہ گن کر باقی کو ان کو چھوڑ دیں، باقی تقریباً تمام اس طرح کے اداروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہری بچے جو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سمجھدار قسم کے ہیں، وہ بہت کم مائل ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے شاید کہ ہم نے جیسے ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک جلن کا، کڑھن کا، ایک دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، کھلاڑی بن جائے، گلوکار بن جائے، اچھا اداکار بن جائے، سیاست میں آ جائے، فلاں مقام حاصل کر لے۔ لیکن آپ 1 کروڑ والدین کو کھڑا کر لیں، ان میں سے چند ایک ہی ایسے ہوں گے جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمارا بیٹا ایک اچھا عالم بن جائے، ایک اچھا مفتی بن جائے۔ گویا کہ دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کی دوڑ میں حصہ داری، یہ ہر ایک کو یاد ہے، لیکن دین اسلام کا جو حق ہم پر ہے، دین اسلام کی خدمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہم الزام دیتے ہیں علماء کو کہ جی یہ علماء جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ لے کے جاتے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ کیسے ہوگا؟ کیسے پیدا ہوگا؟ پھر لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جدید مسائل کو لے کے جاتے ہیں تو ہم اس کے علماء ہی نہیں ملتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ لے جائیں تو بہت سارے علماء نے جی ہمیں منع کر دیا، کلوننگ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے انشورنس کے مسائل ہیں، جدید جو بزنس کے طریقے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ ہے، اس کے بارے میں ہم جا کے معلوم کرتے ہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوتا۔ یہ بس دقیانوسی قسم کے علماء ہیں، پرانی شاید چیزیں پڑھ رہے ہیں اور یہ آج وقت کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طریقے سے جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ واقعی ہمارے عام دارالعلوموں میں، دینی مدارس میں جدید مسائل پہ بہت کم توجہ کروائی جاتی ہے، قدیم مسائل پہ مکمل توجہ ہے، جو بیکار نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بچہ وہاں سے فارغ ہوتا ہے، معاشرے میں عملی طور پہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار، بظاہر ہم کہتے ہیں تیار ہے، اور اس کے پاس آ کے لوگ اس قسم کے کویسچنز کرتے ہیں تو وہ اپنی جان چھڑاتا ہوا نظر آتا ہے، اس پہ کلام نہیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سلیبس میں کمی ہے، یقینی سی بات ہے کمی ہے ہمارے پڑھانے کے انداز میں، اور اس موجودہ معاشرے میں جس طریقے سے ایک عالم دین کو، ایک مفتی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اس ذمہ داری کے احساس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، یہ اس میں تھوڑی کوتاہی ہے، اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے اعتراض کرنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ ایک چیز کی نشاندہی تو کر دیتے ہیں، یہ کمی ہے، یہ خطا ہے، یہ خرابی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ عملی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ خود آگے آئیں نا۔ جو آپ کمی محسوس کرتے ہیں کہ جی آج کل کے علماء کو جدید مسائل پہ بولنا نہیں آتا، تو آپ عالم بنیں، جدید مسائل پہ دسترس حاصل کریں اور اس کمی کو پورا کریں۔ کیونکہ آپ جو یہ تنقید کر رہے ہیں، یقینی سی بات ہے یہ دیندار پہ تنقید ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ دین اسلام کہ یہ واضح علامات ہیں، اور اس علامت میں جب آپ کمی ظاہر کریں گے اور یہ آپ کی بات غیر مسلم تک پہنچتی ہے، کسی اور شخص تک پہنچتی ہے، تو وہ اسلام پر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ یہ مذہب شاید اس کی تعلیمات نامکمل ہیں، کہ جو خالصتاً مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ان سے دور ہیں۔ تو پھر اس طرح تو آپ کی تنقید سے ایک طریقے سے مذہب پر انگلی اٹھ سکتی ہے، تو پھر مذہب تو ہمارا ہی نہیں ہے نا، آپ کا بھی تو ہے، تو پھر آپ کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ایسے اپنے بچوں کو کیوں نہیں آپ اس طرف لے کر آتے؟
آپ اپنے بچے کو صرف بزنس مین بنانا چاہتے ہیں کہ دین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو اچھا پڑھائیں، اس کو مالی لحاظ سے فارغ کریں اور اس کو اس طرف لے کر آئیں تاکہ وہ دین کی خدمت کرے اور ان جدید مسائل پر اچھی طرح دسترس حاصل کر کے لوگوں کی علمی تشنگی اس اسٹیج پر بھی ختم کرنے کی کوشش کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ لیکن اس ذمہ داری کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، انگلی اٹھانے کے لیے سب تیار ہیں، جب اپنی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو منہ چھپا کے کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیں گے پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کرم۔ مولوی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں۔ فرمائیے۔ پہلا ہے کہ اگر صبح کی نماز جیسے وقت سے چھوٹ جائے تو بعد میں کب پڑھنی چاہیے؟ جیسے بچوں کو اسکول بھیج کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے تو پہلی رکعت نکل گئی اس کی نا، تو دوسری رکعت میں جب ہم فارغ جا کے شامل ہوئے ہیں تو اس کے بعد جب ایک رکعت ہم نے بعد میں پڑھی ہے تو کیا اس میں ہم سورت پڑھیں گے، ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اتنی ماشاءاللہ وہ علم کی فضیلت بتائی ہے کہ دل کرتا ہے کہ سارے کام بندہ چھوڑ کے نا بس علم ہی سیکھے۔ تو ابھی ماشاءاللہ بچوں کا بھی ہے، گھر کا بھی ہے، تو اگر قرآن حفظ کرنا چھوڑ دیں، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی کیا کچھ یعنی کہ حصہ ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے نا ترجمے سے، یہ آپ کے ماشاءاللہ میں سارے پروگرام دیکھتی ہوں تو ترجمے سے میں نے قرآن شروع کیا ہوا ہے، تو میں صبح جیسے یاسین پڑھتے ہیں، رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتی ہوں، تو میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو کیا میں گناہگار ہوں گی؟ میں کہتی ہوں کہ قرآن شروع کی ہے، پہلے میں نے کتنی دفعہ شروع کی ہے، کبھی 19 سپارے پڑھے ہیں، پورا قرآن جیسے آپ بار بار پروگرام میں کرتے ہیں نا تلقین کہ پورا قرآن پڑھنا چاہیے، تو پورا نہیں پڑھا نا، تو تقریباً میری بھی 35 سال 36 سال عمر ہو گئی ہوئی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ تو زندگی میں پورا پڑھ لینا۔ تو یہ ہے کہ اگر میں ان کو صورتوں کو پڑھتی ہوں تو پھر مجھے کافی دیر لگے گی نا، کیونکہ اور قرآن میرے پاس کنز الایمان کا ہے، وہ میں نے شروع کیا ہے ترجمے کے ساتھ نا۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بالکل بتاتا ہوں۔ اور کوئی کال ہے، سوال ہے آپ کا؟ ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں حالہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میرے 3 کوشچن ہے۔ پہلا کوشچن ہے کہ اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ اور قربانی کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا کوشچن ہے کہ شاید حدیث ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جب ایک غزوہ میں دانت مبارک شہید ہوئے تھے تو حضرت اویس کرنی نے بھی آپ کے عشق میں اپنے دانت مبارک شہید کیے تھے، تو اس کو دلیل لے کر وہ اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، تو کیا وہ حدیث صحیح ہے یا یہ دلیل لگانا صحیح ہے؟ اور بولیں۔ جی تیسرا کوشچن ہے کہ جو بڑی عمر والی عورتیں جیسے ہمارے امی والے ہیں وہ قرآن کے جو قوانین یعنی نون ساکن نون تنوین کے قانون جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتی، ان کے بغیر اگر قرآن پاک پڑھیں تو یا قرآن پاک پڑھنا صحیح ہے؟ اور کیونکہ ان کے ذہن میں نہیں آتی وہ قوانین تو کیا وہ قرآن پاک صحیح ہے پڑھنا؟ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو بھائی جان اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ بند کر دیجیے گا اور پھر سوال کریں جلدی سے، ٹھیک ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم۔ چلیں آپ بہرحال بعد میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں خاص طور پہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور ریسیور پہ آواز سنیں گے، ٹیلی ویژن پہ سنیں گے تو یہ ڈیلے ہوتا ہے، جو ہم یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر پہنچتی ہے دیر سے، ٹھیک ہے نا، آن ایئر ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی حسین بات کر رہا ہوں چنیور سے۔ جی فرمائیے۔ ضرور ایک سوال ہے کہ جو نماز میں ہم جب پینٹ پہنی ہوتی ہے تو میں نے سنا تھا کہ جو نماز میں ہم کپڑا فولڈ کر لیتے ہیں، پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں نیچے سے، جی تو اس کو ایسا یہ کپڑا کوئی بھی بازو میں فولڈ کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بس یہ پوچھنا تھا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں پرانے ذہن کا کہا جاتا ہے،
انہیں دقیانوسی کہا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا اس وجہ سے بعض اوقات صحیح بھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دارالعلوموں کی طرف رخ کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی بچے آتے ہیں جن کو لکھنا تک نہیں آتا، تو ان کو پھر لکھانا بھی سکھاتے ہیں، پھر جیسے جیسے وہ پڑھ کر ایک عالم بن جاتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ عالم بن جانے کے بعد دینی علوم ان کو حاصل ہو جاتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یقیناً مقام ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے موجودہ دور کے اعتبار سے ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہونا، تو بہت ساری تعداد یقیناً ایسی ہے جو اس قسم کے جدید مسائل پہ رہنمائی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، جس سے لوگ پھر دین سے بدزن ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں وہی گزارش کر رہے تھے کہ جب آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں، اور اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ جو بچے اکثر اس طرف مائل ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، جس کی بنا پر پھر انگلش لینگویج پہ سے بھی ان کو آگاہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ جدید تحقیقات جو نیٹ وغیرہ پر ہے یا انگلش میں بکس ہیں ان کو نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے سلیبس میں یقیناً کمی ہے کہ اس قسم کی چیزیں شامل ہی نہیں کی گئی ہیں، تو کمی ضرور ہے۔ لیکن اس کمی کو پورا کرنے کی ذمہ داری کیا صرف داڑھی والے پر ہے، امامے والے پر ہے، علماء پر ہے، آپ پر نہیں ہے؟ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ میدان معاشر میں اگر جنت میں جانے کا سب کو حکم ہو تو میرے خیال میں ایک بے نمازی، بغیر داڑھی والا، دین سے بالکل دور، جس کو علم بالکل بھی نہیں ہے، وہ شاید دیندار کو دھکا دے کے آگے بھاگ جائے گا کہ پہلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ جنت میں جانے کا ہر ایک متمنی ہے، اور جنت میں جانے کے بلند مقامات کے حصول کا ہر ایک ارادہ بھی رکھتا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ جنت صرف داڑھی والے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہے، بس مسلمان ہونا شرط ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آخرت میں بلند انعامات، بلند درجات، بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کا ہر ایک قصد و ارادہ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، تو پھر دین اسلام کی برکت سے جب سب کو وہاں مقام مل رہے ہیں تو اس دین اسلام کی خدمت کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آخرت میں انعام ہو تو جی میں سب سے آگے، اور دنیا میں جو دین کے لیے کام ہو تو میں سب سے پیچھے۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ کریں جی، داڑھی والے کریں، امامے والے کریں، میں دنیا کا کام کروں گا، لیکن جب جنت ملنے کی باری آئے گی اسی اسلام کی برکت سے تو سب سے آگے آپ ہوں گے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ میں حسیب جاوید خان گوندیا انڈیا سے بول رہا ہوں، مہاراشٹر سے۔ جی فرمائیے۔ کوشچن میرا یہ ہے کہ دو کوشچن ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ جب ہم نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کافی بڑی ہونے کی وجہ سے حافظ صاحب جو ہم سے کوشچننگ اپنا جو قرات کرتے ہیں تو وہ پیچھے تک صحیح ڈھنگ سے سنائی نہیں پڑتی ہے، تو کیا وہ نماز ہماری ہو سکتی ہے بنا آیاتیں سنے؟ تو آپ کی لاؤڈ اسپیکر یوز نہیں کرتے آپ کی مسجد میں؟ نہیں، لاؤڈ اسپیکر یوز نہیں کیا جاتا، اور ساتھ ہی جیسے کہ عیدگاہ میں بھی لاؤڈ اسپیکر یوز نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، چلیں میں بتاتا ہوں۔ عید کی نماز کے ٹائم بھی یہ تو کیا وہ نماز ہماری ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور بس اچھا میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ایک مسجد کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ زاہد بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی فرمائیے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو انسٹالمنٹ پہ ایک ساتھ پہ کام کرتے ہیں، جی یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ اور بس سر یہی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، بریک سے واپسی پر پھر ہم جوابات کی طرف آتے ہیں، انتظار کیجئے۔ ہمیں یقین ہے آپ ہمارے نے کوشچن کیا کہ بعض اوقات فجر کی نماز ہماری نکل جاتی ہے، تو اب ہم اس کو کب پڑھیں؟ کیا بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ دیکھیں فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ ادا کب کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، اور اس کی ٹائمنگ آپ نمازوں کے اوقات کے جو کیلنڈر ملتے ہیں ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب کا لکھا ہوتا ہے وقت، یہ سمجھ لیں پہلی کرن کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد 20 منٹ تک تو کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ 20 منٹ جو ہے طلوع آفتاب ہی کہلاتے ہیں، پہلے 20 منٹ یعنی پہلی کرن نکلنے کے 20 منٹ بعد تک۔ اس میں ہر قسم کی ادا، قضا، فرض، واجب، سنت، نفل کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ 20 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، اور پھر یہ زوال تک رہتے ہیں۔ یہ بھی کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے، زوال آفتاب یا ضحوہ کبریٰ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ ادا کر سکتی ہیں۔
اور اگر زوال سے پہلے پہلے ادا کریں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ بہت بڑے امام ہیں اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر صحابی ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر زوال سے پہلے پہلے ادا کریں تو اس میں سنتوں کی قضا بھی کر لیں، سنت کی بھی کر لیں اور فرض کی بھی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف فرض کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی فجر قضا ہو جائے، ہمارے ہاں ایک قیمتی چیز کے قضا ہونے پر چھٹ جانے پر بشرطے کہ اس کا تعلق دین سے ہو، ہم بڑی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کوئی دل میں دکھ نہیں ہوتا، صدمہ نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی کہ کس قدر بڑی دولت ہم سے چھن گئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کی تکلیف آسان ہو گئی ہے، دنیا کی تکلیف زیادہ ہے. 2,500-3 ہزار کا موبائل گن پوائنٹ پہ کوئی لے جائے تو اتنا سا منہ نکل آتا ہے. 1000 کا نوٹ گر جائے تو 4-5 دن تک تو کھانا کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے. تھوڑا بہت کوئی نئی گاڑی پہ اسکریچ ہی مار کے چلا جائے بچہ تو دل گم سا ہو جاتا ہے اور کئی دن تک تو موڈ آف رہتا ہے کہ اسکریچ مار کے چلا گیا. لیکن فجر کی نماز قضا ہو جائے، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز قضا ہو جائے، ہی ہنستے رہتے ہیں ہم اور بس یار اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور بعد میں اس کو اگر قضا کر لیں موڈ ہو تو کر لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. ایک نماز کا قضا ہونا بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے بتقاضائے بشریت، جان بوجھ کے اگر نہ ہو تو بالکل اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے اور بشرطے کہ عادت نہ بنا لی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں اور پھر اس کو قضا کریں. لیکن معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنا، اگر کوئی ہماری بھائی بہن سن رہے ہیں اور نماز کے قضا ہونے پر کوئی دکھ محسوس نہیں ہوتا، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آتی، دل پر کوئی غم وارد نہیں ہوتا، راتوں کی نیند میں فرق نہیں پڑتا ہے، موڈ آف نہیں ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل بیمار ہے اور ہم دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آخرت سے ہماری محبت میں بہت کمی ہے. ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت میں شامل ہو، اس کی پہلی رکعت نکل جائے تو جب وہ اس پہلی رکعت کو بعد میں آخر میں پڑھے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو کیسے پڑھے گا. لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے حق میں پہلی رکعت ہے. یعنی اگر آپ نماز شروع کرتے، جیسے امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، آپ پہلی رکعت پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ بس یہ جو بعد میں چھٹتی ہے نا بالکل ویسی پڑھنی ہوتی ہے. مثلا شروع میں آپ کو ثنا پڑھنی ہوگی، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ شریف، پھر الحمد شریف، پھر بسم اللہ شریف، پھر سورت آپ پڑھیں گی. تو الحمد بھی پڑھیں گے اور سورت بھی آپ کو ملانی ہوگی. دوسرے نے فرمایا کہ آپ علم کی بڑی ترغیب دیتے ہیں تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں قرآن حفظ کر لوں. ہاؤس وائف ہیں، ہاؤس میکر ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن حفظ کر لوں، تو کیا یہ بھی علم سیکھنے میں آئے گا؟ لیکن ہمارا مشورہ ہوگا کہ قرآن آپ حفظ نہ کریں، کیونکہ حفظ قرآن اتنا زیادہ مشکل نہیں لیکن اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. اور جس طرح کی آپ مصروفیات بیان فرما رہی ہیں اپنی اور ہوتی ہیں ایک گھر کے کام کرنے والی خاتون کی، اس میں حفظ قرآن کی حفاظت بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اور یاد رکھیں قرآن یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے اور آیات کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا. اب اس میں بعض نے کہا کہ عمل کے لحاظ سے جو قرآن پڑھا پھر اس پہ عمل نہیں کیا اس کے لیے ہے، بعض نے کہا نہیں، ظاہر ہے کہ قرآن ظاہر مفہوم جو ہے وہی لیا جائے گا، یعنی قرآن حفظ کیا اور بھول گئے. تو اس لیے ہم یہ آپ کو مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ قرآن حفظ کریں. اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ حفظ قرآن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حفظ قرآن کرنے والے حافظ صاحب کو سامنے بٹھا کے ناپاکی پاکی کے، نجاستوں کے، حرام حلال کے 10 مسئلے آپ پوچھ کر دیکھ لیں، ایک کا جواب دے دے تو ہمارا نام بدل دیجیے گا. صرف حفظ قرآن والے کی بات کر رہا ہوں. اگر انہوں نے ساتھ ساتھ علم دین سیکھا ہے تو وہ سیکھنے کی برکت سے جواب دیں گے. حفظ قرآن سے کوئی فائدہ حاصل، یعنی علمی لحاظ سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. سعادت کی بات ضرور ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ ایک عربی زبان کو یاد کر رہے ہیں جس کا مفہوم آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اسی لیے حافظ قرآن کے جس نے حفظ قرآن کیا اس کے سامنے 4 آیات رکھ کے کہیں ذرا اس کا ترجمہ تو کریں حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے عربی عبارت یاد کی ہے جس کا یاد کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے. اس سے علم دین کے حصول کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو کاروبار میں مشغول ہیں، نوکری پیشہ حضرات ہیں، گھر میں کام کاج کی زیادتی ہوتی ہے، حفظ قرآن نہیں، آپ علم دین سیکھیے. علم دین کا مطلب کیا ہے کہ فرض علوم کم از کم پہلے آپ سیکھیں. عقائد بمع دلائل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، انبیاء اور آسمانی کتابیں،
یہ جو میں نے ٹاپکس بتائے ان کے بارے میں ضروری اتنا علم سیکھنا عقائد کا بما دلیل فرض ہے کہ جس کو نہ سیکھنے کی بنا پر انسان بدعتی یا کافر ہو جائے، کفر میں مبتلا ہو جائے۔ دوسرا ہے علم احکام شریعت، یعنی ایسے احکام کا علم سیکھنا جن کا تعلق ہمارے عمل سے، احکام شرعیہ عملیہ جن کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ بالغ ہو گئے، جتنی عبادات فرض واجب ہے ان کا ضروری علم سیکھنا فرض، تاکہ عبادت کو بغیر کسی غلطی کے کامل طریقے سے آپ ادا کر سکیں۔ جب آپ معاملات کی طرف آ گئے، شادی بیاہ، کرائے پہ چیز لینا دینا، خرید و فروخت، تو ان سب کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں گے۔ اسی طرح گناہوں، تیسرا ہے گناہوں کی معرفت، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو۔ بعض نے اس کو باطنی گناہ کے ساتھ مقید کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ظاہری گناہ کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ اگر باطنی گناہ کا علم سیکھ ہی لیا اور ظاہری گناہوں کے بارے میں پتہ نہیں، جیسے غیبت ایک ظاہری گناہ ہے اور اس کی اونچ نیچ پتہ ہی نہیں ہے، کہاں جائز صورت ہے کہاں ناجائز، تو لازم سی بات ہے وہ غیبت کرے گا۔ جس کو تعریف ہی نہیں پتہ غیبت کیا ہوتی ہے وہ غیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان علوم کے حصول کے لیے آپ رات دن ایک کر دیں، اس کے لیے آپ بہار شریعت ایک کتاب ہے مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت اچھی کتاب ہے، یہ آپ گھر پہ رکھ لیں، اس کو پڑھیں، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کچھ بھی آپ پڑھیں گے بغیر استاد کے کچھ بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بہار شریعت پر جن حضرات نے یہ جملہ لکھا ہے عالم بنانے والی کتاب، تو میں بڑے ہی دائرہ ادب میں رہ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں اس کو ختم کر دیا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ عالم بنانے والی کتاب نہیں ہے، صرف علم دینے والی کتاب ہے، وہ بھی وہ علم جس پر انسان کو اعتماد حاصل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی عالم کی مسلسل صحبت میں نہ رہے، ان سے رابطے میں نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بہار شریعت پڑھ کر کوئی بھی دینی کتاب مسائل کی آپ کچھ علم لیتے بھی ہیں تو آپ خود ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ جو میں نے سیکھا ہے یہ صحیح بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، جب تک کہ کوئی مستند عالم اس کی تصدیق نہ کر دے کہ ہاں جو آپ نے سیکھا ہے بہتر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ وہاں سے مسئلے پڑھیں اور پھر آپ چند علماء کے سامنے بڑے اعتماد کے ساتھ کہیں کہ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، آپ سنیے اور آپ بیان کر کے دیکھیں۔ آپ گھبرائیں گے کہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں پتہ نہیں سے سمجھے کہ نہیں سمجھا، اور غلط سمجھا ان کے سامنے بیان کروں گا تو سارے میری گرفت کر لیں گے۔ تو پھر جب علماء کے سامنے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ گھبرا رہے ہیں تو عوام کے سامنے بدرجہ اولا اس لیے گھبرائیے کہ آپ کو اپنے علم پر ابھی کامل اعتماد نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی وجہ سے آپ غلط مسئلہ کسی کو بتا دیں۔ میں تو میڈیا پہ دیکھتے رہتا ہوں بعض اوقات ایسے حضرات جو باقاعدہ دین سے کافی ان کا تعلق ہے وہ غلط مسئلے بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں خود اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے، پھر وہ رجوع کرتے ہیں، پھر اس کو صحیح کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب ایسے ایسے لوگ ہیں جو کثیر مطلب علم سے شغف کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر وہ غلط مسئلے بیان کر رہے ہوں، تو عوام الناس کو یہ کہہ دینا کہ آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے عالم بن جائیں گے، تو واہ سبحان اللہ۔ پھر تو یہی وجہ ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قسم کی کتب پڑھنے کے بعد بعض عوام علماء کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اسٹینڈ لے لیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے مسائل چونکہ سیکھ لیے ہیں تو اب علماء کے سامنے گفتگو کرنا، ان سے بحث کرنا، بلکہ اپنے اس علم کی وجہ سے کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہمارے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسے سے بچے جو ابھی پینٹ شرٹ پہنتے تھے، بے نمازی تھے، زبان پہ گالیاں تھیں، وہ تھوڑا سا اس طرف مائل ہوتے ہیں دین کی طرف، کتابیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تھوڑا سا علم سیکھتے ہیں اور مقابلے پر پھر علماء کے آ جاتے ہیں اور بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم نازل فرمائے۔ تو اس قسم کے جملے لکھ کر عوام کو بغیر تشریح کے لکھنا اور غلط فہمی مبتلا عوام کا ہو جانا ضرور یہ قابل توجہ بات ہے۔ بہار شریعت بہت پیاری کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب لکھی گئی ہے، بہت عام فہم انداز سے اس میں مسائل ضرور ہیں، لیکن بہرحال استاد کی کمی یہ کتاب پوری نہیں کر سکتی ہے۔ بغیر استاد کی مدد کے اس کتاب سے مسائل اخذ کرنے والا اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بالکل صحیح مسئلہ سمجھا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دعویٰ کرے تو غلط دعویٰ کر رہا ہے، اس سے 2-4 کویسچن کر کے دیکھیں گے تو وہ پھنس جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن اس میں بہار شریعت میں جو بھی مسائل ہیں بہرحال بہت عام فہم ہے، لیکن کچھ ترتیب ایسی ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ آپ پڑھ لیں گے، اس سے نتیجہ خاص نہیں کریں گے، اس کی وضاحت 3 صفحے کے آگے ہوگی۔ عالم دین جو باقاعدہ مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ چونکہ تمام جزیات کو پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی جگہ پڑھیں گی بھی نہ کوئی مسئلہ اور اس میں کوئی کمی ہوگی تو وہ فوراً کا ذہن کہے گا کہ اس میں یہ کمی ہے، یقیناً انہوں نے بعد میں کہیں بیان کیا ہوگا، یا بہرحال قیودات اس میں یہ مزید ہونی چاہیے۔ عوام الناس نہیں سمجھ پاتی اور وہ اس کو ایک جزی پڑھتی ہے، ایک چیز پڑھتی ہے اور فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ، میرے تو یہ چونکہ فیلڈ ہے اس لیے میں جانتا ہوں کتنی عوام الناس ایسی ہوتی ہے جو کہتے ہیں صاحب ہم نے مسئلہ ہم جانتے ہیں یہ مسئلہ ہے
اور اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں وہ غلط ہے، پھر سمجھاتے ہیں تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہوا تو وہ غلط تھا. بہرحال تو آپ اس قسم کی یہ بک ضرور لے لیں، بہت اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرور آپ علماء سے رابطہ رکھیں. اور بہت بہتر ہے کہ کہیں پر اگر باقاعدہ کوئی عالم دین درس وغیرہ دیتے ہوں، علم سکھاتے ہوں، اس سے آپ ضرور سنیں. اب جیسے ہمارے پروگرام میں یا اور کوئی ایسے پروگرام میڈیا پر آتے ہوں جو دینی مسائل آپ کو سکھاتے ہیں، اس میں مستند افراد بیٹھے ہوں، ضرور آپ اس کو سنیں، اس سے بھی علم حاصل ہوگا. ایک بہن نے فرمایا کہ اگر 7.5 تولہ سے کم سونا موجود ہے تو زکوٰۃ اور قربانی کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے تو 7.5 تولہ کا نصاب ضروری ہے، لیکن اگر 7.5 تولہ سونا سے کم سونا ہے لیکن دیگر اس کے علاوہ جنس کا مال مزید موجود ہے، چاندی ہے یا روپیہ وغیرہ ہے، تو دونوں کو ملا کر پھر یقیناً زکوٰۃ لازم ہوگی. پہلے میں ایک مختصر بریک لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں اور پھر ہم اس کو مکمل کریں گے. امید ہے کہ آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. ایک یہ بچی، اچھا یہ 7.5 تولہ سونے سے کم ہو سونا تو کیا اس پہ زکوٰۃ اور قربانی لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر صرف 7.5 تولہ سونا ہو تو 7.5 تولہ سے کم سونا ہو اور دیگر جنس کا کوئی بھی مال پاس نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر دوسری جنس کا مال ہے، جیسے تھوڑی سی چاندی ہے، کیش روپیہ ہے، تو پھر سونے کی قیمت نکال کر ان کی قیمت بھی نکال کر ان کو ملایا جائے گا تو یقیناً زکوٰۃ بن جائے گی، پھر زکوٰۃ بنے گی. لیکن اگر قربانی کا مسئلہ ہے، اس میں یقیناً فقہا کے دونوں اقوال موجود ہیں. بعض اس کا نصاب بالکل وہی رکھتے ہیں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ 7.5 تولہ پورا ہوگا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں زیادہ احتیاط بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونے سے کم ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو قربانی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی. اسی قول کو اختیار کرنے میں احتیاط زیادہ نظر آتی ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ سنا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا کہ آپ کے دندان مبارکہ شہید ہوئے ہیں یا ہوئے تھے تو آپ نے اپنے دندان مبارکہ شہید کر لیے تھے. کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس کا ایک دفعہ جواب دیا تھا، جس پہ بعض حضرات بیچارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہر چیز کو بس آنکھیں بند کر کے عقیدت کے روپ میں ہی دیکھتے ہیں اور اس کے درایتی معیار کو، روایتی معیار کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس قسم کا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے. اپنے آپ کو جان بوجھ کے اذیت دینا، تکلیف پہنچانا ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کے لحاظ سے حرام ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو جتنی سرکار سے محبت تھی، قیامت تک اتنی زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. ان کے سامنے ایسا معاملہ ہوا، کسی نے اپنے دندان شہید نہیں کیے، ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ واقعہ لکھا ہے کہ پورے دانت اپنے شہید کر دیے، یہ سوچ کے شاید یہ ہوگا، اس کو توڑ دیا، شاید یہ ہوگا، اس کو توڑ دیا. تو یہ بالکل غلط ہے. دانت کا اطلاق سامنے والوں پر ہی ہوتا ہے، داڑھ پر نہیں ہوتا. انہوں نے سب توڑ دیے تھے، یہ لکھا ہے واقعات میں. تو کتنے بھی کوئی مثال کے طور پہ عالم جذب میں ہو، حالت جذب میں چلا گیا ہو، عالم ہوش میں نہ ہو، ایک دفعہ چوٹ مار کر دیکھیں دانت کے اندر فوراً ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور انسان عالم ہوش میں آ جائے گا. تو کیا عالم ہوش میں سارے دانت توڑے تھے؟ اتنی اذیت تکلیف کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اپنا ایک ہلتا ہوا دانت نکلوائیں ڈاکٹر کے پاس جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے اور اس کے بعد کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی. اس قسم کے واقعات لکھے ضرور کتابوں میں ہیں لیکن ان واقعات کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جھوٹے قسم کے واقعات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اذیت اور تکلیف پہنچی، اس پر آپ کو صدمہ محسوس ہو، یہ بالکل محبت کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو پھر اسی طریقے سے اختیار کریں، یہ غلط ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بس یہ محبت کی بات ہے ہم تو یقین کریں گے، تو آپ خود اپنی محبت میں دانت کیوں نہیں توڑ لیتے؟ آپ بھی توڑے نا. ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی محبت میں کیا، آپ حضرت ویسے قرنی سے محبت رکھتے ہیں، ان کے عشق میں کر لیں اور دانت توڑ کر دیکھیں. بالکل توڑنا بھی چاہیے، محبت ہے، بزرگوں کے طریقے پہ عمل کریں نا، تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ انشاءاللہ ایک ہی ضرب تو دور کی بات ہے، ہاتھ میں اٹھائیں گے تو ہاتھ کانپنا شروع ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب کی بات مان لینے میں ہی بہتری ہے، تو پھر مان لیجئے گا بھائی. ایک یہ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں اور تجوید بھی ان کو نہیں آتی ہے، ان کو سکھایا جائے تو وہ بیچاری سیکھ نہیں پاتی ہیں. جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے علاقوں کے ہوتے ہیں، اتنی تعلیم بھی نہیں ہوتی اور پھر وہاں پہ مطلب ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ سیکھ سکیں، گھر کی مصروفیات وغیرہ. وہ کہتی ہیں کہ کیا والدہ قرآن پڑھیں
یا نہ پڑھیں، کیونکہ غلطی کے امکانات ہیں۔ دیکھیں تجوید کا سیکھنا ضرور فقہا نے ضروری قرار دیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کے بعض حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کو غلط پڑھ دیا جائے تو معانی اور مطالب بدل بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس پہ قدرت رکھتے ہوں، سب کچھ ہے، کوشش کرنے کی ابھی کوشش کی نہیں ہے، ان کو علم سیکھنا چاہیے۔ لیکن جو بیچارے ایسے ہیں کہ ان کی زبان پہ تلفظ جاری نہیں ہوتا ہے اور وہ یا وہاں پر کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے، تو کیا ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ قرآن بند کر کے رکھ دیں اور کبھی قرآن پڑھیں ہی نہیں؟ یہ حکم نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل وہ قرآن پڑھیں گی، ضرور پڑھیے، اور اگر وہ بالفرض کسی حرف کو بدل بھی دیں، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کا ارادہ کسی غلط معنی کو بیان کرنے کا نہیں ہے، جان بوجھ کے لفظ کو خراب کرنے کا نہیں ہے، وہ صحیح پڑھ رہی ہیں اپنی دانش میں، تلفظ صحیح نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تلفظ کی وجہ سے انعام نہیں ملتا ہے، انسان کے اخلاص کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس قسم کے جتنے خواتین و حضرات ہیں کہ جو تجوید سیکھے ہوئے نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تلفظ ادا نہیں ہو پاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کوشش جاری رکھیں اور قرآن پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھیں، اور اگر بالفرض کوئی سکھانے والا نہیں ہے وہ بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سیکھ سکتے ہوں، تلفظ کی ادائیگی میں قدرت بھی رکھتے ہوں، تو پھر آپ کو سیکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہماری پینٹ لمبی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ اس طرح فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں ہے تو یہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے کھلے رکھنے کا حکم ضرور ارشاد فرمایا، لیکن اس کی ایک علت بیان کر دی تکبر کی وجہ سے، کیونکہ عرب لوگ لمبے لمبے کرتے جبے پہنتے تھے جو زمین پہ گھسٹتے تھے، اور یہ متکبرانہ ایک چال تھی، متکبرانہ انداز سے وہ چلتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محبوب نہ تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو چھوٹے ذرا کپڑے پہننے کا حکم دیا کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اور تکبر کے توڑ کے لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، تو عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہبند پہنتا ہوں تو تھوڑا سا سرک جاتا ہے اور میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ سرکار نے شاید فرمایا کہ اے ابوبکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ کے ڈھک جاتے ہیں عذر ہے، آپ متکبرین میں سے نہیں ہیں، اصل مسئلہ پھر تکبر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جرابیں پہن کے ساکس پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے خلاف سنت؟ ٹخنے تو کھلے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹخنے کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بالکل سنت کے مطابق آپ کی نماز ہوگی، اصل ہے تکبر کا توڑ۔ یہ آپ سمجھ گئے بات؟ تو اب چاہے نماز ہو چاہے نماز کے خارج ہو، ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، لیکن اگر آپ ڈھک لیں اور دل میں تکبر نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ خلاف سنت ہے، کوئی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تفصیل ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلم کی دو روایتیں سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے کپڑے کو گھرسنے سے، جسے اڑس لیتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ تو جب مطلقاً کوئی سرکار کی طرف سے کسی شے کی ممانعت آتی ہے، مطلقاً کا مطلب وداؤٹ اینی کنڈیشن، بس سرکار فرمایا ایسا نہ کرو، تو پھر اس سے یاد رکھیں کہ واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی اب اس چیز سے بچنا ہم پر واجب ہے، اور ترک واجب مکروہ تحریمی کہلاتا ہے، حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں گئے، پینٹ لمبی ہے، اگر آپ ٹخنے ڈھک کے پڑیں گے تو زیادہ سے زیادہ خلاف سنت جو گناہ نہیں، اور فولڈ کر لیں گے تو علماء نے فرمایا الٹے کپڑے میں آئے گا، یا اوپر سے شلوار گھرستے ہیں تو یہ کپڑا اڑسنے کے اندر آئے گا، جس کو علماء مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ لہذا اب آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف خلاف سنت لیکن گناہ نہیں، دوسری طرف گناہ کی صورت بن رہی ہے، اور جب دو ایسی چیزیں جمع ہو جائیں کہ دو ضرر ہوں تو اس میں چھوٹے ضرر کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے، بڑے ضرر کو چھوڑیں، تو مکروہ تحریمی فعل نہیں کریں گے، خلاف سنت فعل ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اس صورتحال میں یہ نہیں کہ خلاف سنت فعل کرتے رہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے علیحدہ کپڑا رکھیں جو کہ ٹخنوں سے اوپر آپ نے سلوایا ہو، لیکن یقینی سی بات ہے آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی ہر ایک ایسا لباس پہن سکے، کچھ آفس کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں بلا کراہت آپ مسجد میں آ کر ٹخنے چاہے ڈھکے ہوں آپ ایسی نماز کو ادا کریں، فولڈ نہ کریں، یہی بیسٹ ہے، جسے تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ یہ انڈیا سے کال تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو بعض اوقات امام کی قراءت پیچھے تک نہیں آتی ہے، یوں ہی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، تو اگر ہمیں امام کی قراءت سنائی نہ دے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور ہمارے استفسار پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ یوز نہیں ہوتا ہے، مکبرین تکبیریں لگاتے ہوں گے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں
بہرحال پہلے میں نفس مسئلہ عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی قراءت کا سننا نماز کی تکمیل اور مکمل ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو قراءت سنائی نہیں دی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. جسے کثیر مجمع کی وجہ سے آپ آخری صف میں امام کی آواز ہی نہیں آ رہی, آپ کی نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سننا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر پہ نماز آپ کے ہاں نہیں ہوتی, تکبیرات کے ذریعے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی آواز پہ, لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اگر کوئی رکوع و سجود کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, کیونکہ یہ اسپیکر کی اپنی مشین کی آواز ہے, یہ امام کی آواز نہیں ہے. اور اسپیکر اور مشین یہ غیر امام ہیں, اور اگر کوئی مقتدی غیر امام کا لقمہ لے لے, اس کی آواز پہ رکوع سجود کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لہذا پیچھے لوگوں کی نمازیں ٹوٹ جائیں گی, خراب ہو جائیں گی, اس لیے وہ ابھی تک اسپیکر یوز نہیں کرتے. لیکن کثیر علماء کی تعداد, جس کو اگر میں یوں کہوں کہ 95% ایک طرف ہیں, اونلی 5% ایسے ہوں گے جو شاید اسپیکر کے مسئلے میں اب بھی اختلاف رکھتے ہوں گے. بہرحال سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی اسپیکر یوز نہیں کرتا ہے اور لوگوں کی نمازیں وغیرہ ڈسٹرب ہوتی ہیں, بہرحال اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان کا ہیڈیک ہے, ان کا مسئلہ ہے, ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ایک 5% اونلی ہیں, ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ 95% بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے مشائخ, پیر حضرات اسپیکر پہ, لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں شدت پرتشدد معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سخت اٹیک کیا جاتا ہے. اگر کوئی اسپیکر پہ رکوع سجود کروا رہا ہے تو یہ فاسق ہیں, یہ فاجر ہیں, لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں. ارے بھائی اجتہادی مسئلہ ہے, اجتہادی مسئلے کے اندر اس طرح شدت. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی اجتہادی مسائل میں کثیر اختلاف رہا ہے, جو دونوں طرف کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر غیر مہذبانہ انداز میں اٹیک کیا ہے؟ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ بعض ایسے بھی گروپ ہیں جو ٹی وی پر کسی عالم کے آ کر دینی پروگرام کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حرام کر رہے ہیں, یہ ٹی وی پہ آئے کیوں رہے ہیں, یہ نہ آئے ٹی وی کے اوپر, ٹی وی پہ آنا ہی حرام ہے, آپ غور کیجئے. اور وہ اس طرح کی باتیں رسائل میں لکھ کر کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں برائی کے خلاف, اور اس کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رسالہ بہت زیادہ بک رہا ہے. حالانکہ جب آپ کو اپنا رسالہ بیچنا ہو, کسی بھی مشہور شخصیت کے خلاف لکھ دیجئے, رسالہ اچھا بک جائے گا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ہمیں لائک کر رہے ہیں, اور اس قسم کی ہم چیزوں کے متعلق لکھ کر بہت زیادہ ہمارے رسالے بک رہے ہیں, اور ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, تو ہماری تحقیق صحیح ہے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس قسم کی تنقیدات کو چھوڑ کر پھر آپ اپنا رسالہ بیچ کر بتائیں, اتنی عوام کے اندر تو بات بنے. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ مشہور ہیں انہی کے صدقے میں رسالہ بھی بک رہا ہے. لیکن اس قسم کی حرکات کے اتنے پرتشدد الفاظ کے اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک مہذب عالم کی گفتگو ہے. اس قسم کے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے. کہ کر رہا ہے اسپیکر پہ نماز پڑھا رہا ہے, وہ اس کی اپنی ذاتی رائے, اجتہادی رائے, اس کا بھی احترام کریں. جو نہیں پڑھا رہے ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. ایک سوال رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا. ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے. اگر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ آپ کو ان کا حل ویسے نہیں مل پاتا ہے تو ضرور آپ ہمیں یہاں میل کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے جلدی جواب دیں, دیر ہو جائے تو ناراض مت ہوئیے گا. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا ہوا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کے معاملے میں اپنی اور اپنی اولاد کی خدمات بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.